السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں محمد عمران مینگل۔ اس وقت ہم موجود ہیں اپنے پیارے دوست حضرت مولانا غلام الحق ربانی صاحب کے پاس۔ تو آج ہمارا ایک بہت ہی عمدہ اور ایک اہم پیغام ہے نوجوانان ملت کے نام کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں نہ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا غلام الحق ربانی صاحب۔ آج ان سے ان کے احوال پوچھتے ہیں۔ ان کا زندگی کے حالات کچھ اس طرح ہے کہ جب وہ پڑھاتے تھے اور مدرس بھی تھے اور کام بھی کیا کرتے تھے، تو اچانک ان کا حادثہ پیش آیا، ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے۔ 3 دن تک بے ہوش ہونے کے بعد پھر گھر میں پڑا رہا، 7 ماہ تک گھر پڑا رہا۔ پھر اس درمیان اس کے جو مدرسے میں پڑھاتا تھا وہ بھی استعفیٰ نامہ آ گیا، وہاں سے بھی اس کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اسی طرح امامت سے بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اب معاشی انتہائی بحران ہوا ان کے ہاں۔ تو ان کے دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ آن لائن کام کریں، تو انہوں نے بستر پر لیٹے ہوئے ہمت نہ ہاری اور ہمت سے کام لیا۔ اس مرد مجاہد نے ہمت سے کام لیتے ہوئے آن لائن کام شروع کیا۔ انہوں نے الحرمین کا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ کراچی میں الحرمین آن لائن کام انہوں نے شروع کیا، اور اسی طرح چلتے چلتے الحرمین کی اتنے گڑیاں انہوں نے بیچی کہ ٹاپ ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، کہ الحرمین والوں نے ان کو گفٹ دیا کہ آپ نے سب سے زیادہ الحرمین کی گڑیاں بیچے ہیں۔ تو اسی طرح پھر چلتے چلتے اس طرح انہوں نے جب صحیح ہوا، پھر اس وقت مولانا صاحب رکشے بھی چلاتے ہیں اور امامت بھی کراتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اور آج ان کا سب سے اہم اقدام ہے جو ہم آپ کو دکھانے آئے ہیں۔ ان کی شاپ بنارس میں کیفے الوطن کے پاس ہی بالکل نزدیک ہی ہے، ربانی آن لائن مارٹ کے نام سے ہے۔ ربانی آن لائن مارٹ کے نام سے انہوں نے یہ ماشاءاللہ ایک دکان قائم کیا جس میں بہترین قسم کی گڑیاں اور عطورات اور اسلامی کتب اور اسی طرح اسٹیشنری کے سامان موجود ہے۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان مشکلات کے باوجود انہوں نے کیسے ہمت سے کام لیا۔ السلام علیکم مولانا غلام الحق ربانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی وقت سے وقت عنایت فرمایا۔ اس کے بعد ہم مولانا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے اپنے بارے میں آگاہ کریں کہ آپ پر کس طرح مشقت آئی اور ایکسیڈنٹ ہوا، یہ حادثہ پیش آنے کے بعد پھر آپ نے کیسے ہمت و عزم و استقامت کے ساتھ آپ نے کام شروع کیا، آن لائن کام کرتے کرتے آج آپ اس مقام تک پہنچے کہ آپ نے اپنا شاپ دکان بنارس میں قائم کیا ہے۔ بھائی مولانا عمران صاحب، یہ 2019 کی بات ہے۔ سن 2017 میں میری فراغت ہوئی جامعہ بنوریہ سے۔ جی جی۔ فراغت کے بعد میں نے ٹرسٹ جامعہ تعلیم قرآن کے زیر نگرانی قرآن کا تعلم کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا۔ قرآن پاک کا تعلم کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 2019 میں جون کے مہینے میں 16 سبق لینے کے لیے ریمارکیٹ جا رہا تھا کہ جی سی ٹی کالج ساڑھتانہ کے قریب ہی ہے، وہاں میں ایک حادثے کا شکار ہوا، یعنی میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس وقت میں تو بے ہوش ہو گیا، تقریباً 3 دن بے ہوشی کی حالت میں گزارے۔ اس کے بعد مجھے اسپتال پہنچایا گیا، تقریباً 7 مہینے میں اسپتال میں رہا۔ تو 7 مہینے کے بعد جب میں اسپتال سے گھر شفٹ ہو گیا تو سب سے پہلے جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی کہ ابھی تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، پاؤں سے آپ چل پھر نہیں سکتے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے والدین کے لیے کیا کریں گے؟ اپنا خرچ کیسے خود برداشت کریں گے؟ تو اس حوالے سے میں سوچتا رہا، ویسے بھی فارغ تھا، سوچتا رہا، اور کچھ دوست احباب میرے ساتھ پاس آتے تھے، مشورے دیتے تھے۔ تو ان میں سے ہمارا ایک دوست ہے مولانا آغا محمد صاحب، جو کہ جامعہ بنوریہ کے فاضل ہیں، ایک وہ تھے، اور ایک مولانا عبدالباسط درویش صاحب جو آن لائن کام کرتے تھے۔ تو ان دونوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بالکل مایوس نہ ہو، آپ بالکل بستر پر پڑے ہی، یعنی یہاں پہ گھر میں سے بیٹھ کر ہی آپ آن لائن کام شروع کریں۔ تو میں نے ان کے کہنے پر آن لائن کام شروع کیا۔ شروع میں نے زیادہ تر لیڈیز سوٹ جو ہے یہ بیچے، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ عوام کو کیا چاہیے، ہمارا علماء کرام کے کیا چاہیے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ الفجر اور الحرمین گڑیاں زیادہ تر لوگ آن لائن منگواتے تھے
اور وہ جو کاپیاں ہوتی تھی الفجر کی وہ اوریجنل کے نام سے بیچتے تھے. تو ہمارے کرام وہ تو بیچارے ہوتے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ بس کہ کس طرح چیز ہے کس طرح نہیں ہے, صرف نماز کا ٹائم دیکھتے تھے. تو جب میں نے علماء کرام کی اس پریشانی کو بانٹ لیا کہ یہ مسئلہ ہے, تو تب جا کے میں نے سوچا کہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ان علماء کرام کی خدمت کر سکوں, کیونکہ یہ علماء کرام ایسے ہے کہ یہ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر مارکیٹ نہیں جا سکتے کہ ایک چیز پسند کریں. تو میں نے سوچا یہی چیز ان کو گھر بیٹھے ہی بہترین قیمت پر اور بہترین چیز مہیا کیا جائے. تو الحمدللہ اس وقت سے میں نے کام شروع کیا. تو 2021 میں الحرمین کمپنی کی جو مین برانچ ہے انہوں نے مجھے ایک گھڑی گفٹ کے طور پہ دی کہ مولانا ابھی تک آپ سے زیادہ کسی نے بھی الحرمین کی گھڑیاں نہیں سجائی. تو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے الحرمین کی گھڑیاں بیچے, اس سے گفٹ وصول کے آن لائن بیٹھ کر, اس لیے کیا کہ لوگوں کو اچھی چیز پہنچے. ماشاءاللہ کاروبار ہم ویسے کرتے ہیں جب نیت اچھی ہو تو اللہ رب العزت خود راستے بنا لیتے ہیں. نیت اچھی ہو اس میں عبادت بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کی جو نیت ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے بتایا کہ میں لوگوں کو کاپیاں گھڑیاں بیچا جاتا تھا اور علماء کرام کو چونا لگایا جاتا تھا, تو اس لیے میں نے آن لائن یہ چیزیں بیچنا شروع کر دیا تاکہ جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو ان کو اچھا پیور چیز ملے. تو اس اعتبار سے آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ترقی دیا. پھر آپ نے مولانا صاحب یہ جو چیزیں بیچتے تھے کس طرح بیچتے تھے, ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ یہ چیزیں جو آپ بیچتے تھے کس ذریعے آن لائن کیسے بیچتے تھے, کس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, اولیکس کے ذریعے, دراز کے ذریعے, امیزون کے ذریعے, کس چیز؟ اچھا مولانا بات یہ ہے شروع سے میں نے اپنا کام جو ہے وہ فیس بک سے شروع کیا, اپنے فیس بک آئی ڈی سے, واٹس ایپ سے شروع کیا. تو فیس بک پہ میں چلاتا رہا, واٹس ایپ پہ چلاتا رہا. شروع میں تو میرے بہت زیادہ خاندان کے لوگ تھے جو میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار اس کو دیکھو ابھی یہ مرا ہوا تھا اور ابھی ایک چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, اس کو معاش کی فکر لے گئی ہے. مذاق اڑا رہے تھے. بہت پریشان ہوا میں لوگوں کی باتوں سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, میں کیا کر رہا ہوں, اپنے یہ کما رہا ہوں, لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے. لیکن میں نے ان کو باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دیا. اب وہ وقت آ چکا ہے الحمدللہ کہ وہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی طریقہ بتا دو, آپ نے کس طرح شروع کیا. تو یعنی مقصد یہ ہے جب آپ شروع میں کام شروع کریں گے تو بہت سارے لوگ آپ کے حوصلے پست کرنے کے لیے بہت سارے باتیں کریں گے, لیکن آپ نے ان کو نظر انداز کر کے اپنے کام پہ توجہ دینا ہے. ان کو نظر انداز کر کے ہم کام پہ توجہ دیتے رہے تو الحمدللہ اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں ہم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. جی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کہ آپ نے ایک ہمارے آڈینس کو بہت ہی اہم پیغام دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام شروع کرو, شروع میں چھوٹے چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے. مطلب ایسے بھی ہوتا ہے مہینے نہیں بکتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ طنز و تشنیع بھی کرتے ہیں, یہ کیا بیچ رہے ہو یار, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا کرنے لگ گئے. جیسے آپ کا طنز و مذاق اڑایا گیا تو آپ کا بھی اگر طنز و مذاق اڑایا جائے, طنز کیا جائے پر مذاق اڑایا جائے تو بالکل گھبرانا نہیں. اپنے کام پر توجہ دینا. ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے, جیسے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہمیں بھی سکھاؤ آپ نے کس طرح کیا. ماشاءاللہ ابھی اپنے شاپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جو شاپ کھولی ہے اس میں کیا ملتے ہیں اور کس طرح ملتے ہیں, اور آپ کی دکان کس پیلس جو ہے آپ کی دکان کی جو لوکیشن ہے کہاں پر ہے, اور کس طرح بیچتے ہیں آپ یہ چیزیں, آف لائن بھی بیچتے ہیں آن لائن دونوں بیچتے ہیں, صرف آن لائن؟ مولانا عمران صاحب وہ بیماری کے بعد تو میں بہت زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو جب میں نے آن لائن کام شروع کیا اللہ کے فضل سے وہ قرضے رفتہ ختم ہونے لگے. تو الحمدللہ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ میں نے آن لائن کام کے ساتھ آف لائن کام شروع کیا. اور پہلے میں ایک ہی فیلڈ میں تھا, صرف گھڑیاں بیچتا تھا. ابھی میں نے اس کے ساتھ دینی کتب, اسٹیشنری کا تمام سامان, عطر, پرفیوم اور ٹوپیاں بھی رکھنا شروع کی. تو یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ میری جو پروڈکٹ ہے الفجر گھڑی, الحرمین گھڑی, تو اس سے پہلے کل بھی میرا 3 گھڑیاں جو ہے وہ میں نے دبئی بھیجے الفجر گھڑیاں. اس سے پہلے الحمدللہ 2-3 پارسل امریکہ جا چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے, والدین کی دعائیں, اساتذہ کرام کی دعائیں شامل حال ہے. اگر آپ اپنے بڑوں سے دعائیں نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے.
اس وقت میں الحمدللہ صبح سویرے اٹھتا ہوں، نماز پڑھانے کے بعد تقریباً 7 بجے میں نکلتا ہوں گھر سے. 7 بجے میں گھر سے نکلتے ہوئے وہاں میں نے رکشہ خریدا ہے کیونکہ میں بائک چلانے سے قاصر ہو چکا ہوں. تو جیسے ہی گھر سے نکلتا ہوں رکشے میں بچیوں کو بٹھاتا ہوں، ان کو میٹروی میں چھوڑتا ہوں. میٹروی میں ایک مدرسے میں ان کو چھوڑنے کے بعد وہاں سے بچوں کو اٹھا کر جامعہ بنوریہ عالمیہ پہنچاتا ہوں. جامعہ بنوریہ میں ان بچوں کو چھوڑنے کے بعد سیدھا آتا ہوں اپنے شاپ بنارس میں باچا خان چوک نزدیک کیفے آئی وطن ہوٹل، یہاں ربانی آنلائن سینٹر کے نام سے میں نے ایک شاپ کی بنیاد رکھی ہے. تو یہاں میں آتا ہوں 8 بجے. 8 سے لے کر 12:30 بجے تک میں یہاں مصروف ہوتا ہوں. 12:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے میں جاتا ہوں. انہی بچوں کو جن کو مدرسے میں چھوڑا تھا ان کو اٹھاتا ہوں، ان کو واپس گھر میں چھوڑتا ہوں. ان کو گھر میں چھوڑنے کے بعد جا کے 1:30 بجے ظہر کی نماز پڑھانا ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھاتا ہوں. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً آتا ہوں جامعہ اشرفیہ امدادیہ میٹروی میں. ظہر سے عصر تک میں وہاں دینی تعلیم دیتا ہوں کتب کے طلباء کو. اور پھر جیسے ہی 4:30 بجے چھٹی ہو جاتا ہے میں دوبارہ جاتا ہوں جامعہ بنوریہ عالمیہ. وہاں سے ان بچوں کو اٹھاتا ہوں، ان کو میٹروی میں چھوڑتا ہوں، اور میٹروی میں چھوڑنے کے بعد میں آ کے اپنی نماز پڑھاتا ہوں، عصر کی نماز، اسی طرح مغرب کی نماز. مغرب کی نماز کے بعد میں فوراً آتا ہوں اپنے شاپ پہ بیٹھ جاتا ہوں. رات کو 10 بجے تک میں شاپ پر رہتا ہوں. یہ میرے مصروفیات ہے آج کل کی. ماشاءاللہ. جسم ہے کمزور لیکن ارادے پختہ اور عزم مصمم ارادے کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ مصروفیات ہے. اچھا، اس دوران آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ان مصروفیات کے باوجود آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو قرآن یاد رہتا ہے تو کیسے؟ مولانا صاحب اس حوالے سے میں نے مفتی نعیم صاحب سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب روزانہ 5 پارے تلاوت کرتے. تو میں اس وقت طالب علم تھا، میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب 5 پارے 10 پارے روزانہ تلاوت کر رہے. دورے کے سائے میں دورہ حدیث کا سائے تھا. تو اس وقت میرا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز جامع مسجد صدیقہ میں پڑھتا تھا، چھوٹی مسجد میں مفتی نعیم صاحب کے ساتھ. وہاں نماز پڑھنے کے بعد میں جا کر مفتی صاحب کو تھوڑا خدمت کرتا تھا. تو مفتی صاحب کا معمول بھی یہ تھا، مفتی صاحب میرے ساتھ بات بھی کرتے، قرآن پاک بھی پڑھتے. اس وقت مجھے یاد ہے مفتی صاحب 5 پارے روزانہ تلاوت کرتے تھے انتہائی مصروفیات کے باوجود. تو میں نے سوچا کہ جب ہمارے اکابرین اتنے مصروفیات کے باوجود تلاوت کرتے ہیں، میں خود حافظ قرآن ہوں تو مجھے تلاوت کرنے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں. میں نے ایک ٹچ موبائل تو ویسے بھی میرے پاس تھا، اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا اور بنوریہ آتے جاتے ہوئے 2 پارے آسانی سے میں تلاوت کر دیتا ہوں. وہ بھی الحمدللہ روزانہ کا معمول ہے، 5 پارے تلاوت کرتا ہوں اور نمازیں پڑھاتا ہوں، دکان میں بیٹھتا ہوں. رکشہ میں اگر گھر جاتا ہوں کوئی سواری مل جاتا ہے تو سواری بھی اٹھاتا ہوں. اور لوگ اب بھی حیران ہے یہ کیسا مولوی ہے، رکشہ بھی چلاتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں کی باتوں کے پیچھے بالکل مت جائے، ان کو نظر انداز کرے. آپ نظر انداز کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے پاؤں پہ پڑیں گے، آپ کو کہیں گے مولانا صاحب ہمیں بتاؤ آپ نے کیا کیے، آپ نے کیسے یہ سب کچھ کر رہے. اچھا، آپ علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی کام کرے یا پھر صرف درس تدریس دے؟ میں تو ویسے علماء کرام کا پیغام یہ ہے کہ درس و تدریس کے ساتھ پارٹ ٹائم میں جتنا ہو سکے آن لائن کام کرتے رہے. کبھی بھی آپ کو محتمم صاحب یا کمیٹی کے جو بڑے ممبر ہیں کبھی بھی آپ کو جواب دے سکتا ہے کہ کیسے آپ نہ جاؤ، ہمارے یہاں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کا اپنا بندوبست ہوگا تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اب آج کل کی آپ کو پتہ ہے علماء کرام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، 15,000 20,000 15-20,000. تو صرف دودھ کا خرچہ چائے کا خرچہ نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ رہا آپ کے ساتھ یہ نشست، اور انتہائی سبق آموز اور ہمارے ارادوں کو، ہمارے جذبات کو ابھارنے والا پیغام، میسیجز اس
مولانا صاحب کی گفتگو میں موجود ہے، ان کی زندگی، ان کے حالات میں موجود ہے، تو ہمیں بھی اپنا اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا دنیاوی معیشت کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اور دینداری کو بھی برقرار رکھنا چاہیے. جیسے مولانا صاحب تلاوت بھی کرتے ہیں اور عالم دین ہونے کے ناطے مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، آن لائن بھی کام کرتے ہیں، آف لائن بھی کام کرتے ہیں، رکشے بھی چلاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ